سال بعد فرعون کے گلے کی ریئل آواز سن کر ویگیانک بھی خود حیران رہ گئے۔ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ 3000 سال بعد فرعون کی لاش میں نظر آیا جس نے وہاں کے مشہور ڈاکٹر کو بھی اسلام لانے پر مجبور کر دیا۔ سن 2020 میں کچھ سائنسدان ایجپشن ممی فرعون کی ریئل آواز بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسکیننگ کے دوران 3000 سال سے بھی زیادہ پرانی لاش پر جو کئی صدیوں سے خاموش پڑی تھی وہ اچانک بولنا شروع کرتی ہے۔ اس کے گلے کے اندر سے کچھ ایسی آواز سنائی دینے لگی جس نے سائنسدانوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے اور وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دور بھاگ کھڑے ہوئے۔ فرعون نے کس زبان میں یہ الفاظ کہے، اس ویڈیو نے پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس معجزے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سائنسدانوں کے مطابق انہوں نے ایک 3000 سال پرانی ممی کی دوبارہ زندہ ہونے کی خواہش کچھ حد تک پوری کر دی ہے۔ یہ تب ممکن ہوا جب انہوں نے اس پٹیوں میں بندی لاش کے گلے کی ایک 3D آرٹیفیشل شکل تیار کی اور کمپیوٹر کے ذریعے اس سے پیدا ہونے والی آواز کی ایک نقل تیار کر لی۔ اس آواز پر کام کرنے والے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ آواز 3000 سال پرانے ایجپشن ممی کی ہے لیکن یہ آواز اس کی اصل آواز نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو ہو بہو اسی طرح بولتا۔ فرعون کی قوم بڑی عقل مند تھی، ان کے پاس ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی کہ وہ لاشوں کو مسالہ لگا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوستو، فرعون کا یہ تابوت زمین کی گرد تلے دب کے رہ گیا اور ایک زمانے کے بعد فرعون کی ممی کو دنیا بھول گئی۔ فرعون کے واقعے کے تقریباً 2000 سال گزرنے کے بعد اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں اسی فرعون کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ فرعون کی لاش کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے تیرے جسم کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر دیا ہے۔ محترم دوستو، 18ویں عیسوی تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ فرعون کی لاش کہاں ہے، جس کے بارے میں قرآن نے محفوظ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ 1871 میں مصر کے ایک چھوٹے سے چور عبد الرسول کو غلطی سے کھودتے ہوئے فرعون کے تابوت کا راستہ مل گیا۔ دریائے نیل کے کنارے تسبیہ کے مقام پر کچھ لوگوں نے اسے سرنگ کھودتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہاں کے رہنے والوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ راز کھلنے پر جب پولیس نے اس سرنگ کو مزید کھودا تو اس کے اندر قدیم زمانے کی ممی کا تابوت رکھا ہوا ملا جس کے اوپر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ جب ماہرین اس کی لاش کو اپنے ساتھ قاہرہ لے کر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر نمکیات کی ایک تہہ جمی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی فرعون کا اصل راز دنیا کے سامنے نہیں آیا تھا۔ 1881 میں اس کی لاش پر لگے نمکیات خراب ہونا شروع ہونے لگے تو مصر کی حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ وہ اسے خراب ہونے سے بچائیں اور اس کی اصل موت کا راز بھی معلوم کریں۔ فرعون کی لاش کو باقاعدہ فرانس لے جایا گیا اور وہاں کے ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا، جس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مورس بوکیل تھے۔ کئی ہفتوں کی ریسرچ کرنے کے بعد ڈاکٹر مورس کی ٹیم کو فرعون کی لاش میں سمندری نمک کے ذرات ملے اور یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ اس لاش کی موت سمندر میں ڈوب کے مرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ایسے نمکیات سمندر کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں پائے جاتے۔ ڈاکٹر مورس کے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ ڈاکٹر مورس اس ممی کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے مصر چلے گئے، جہاں وہ ایک سیمینار میں حصہ لیتے ہیں جہاں بڑے بڑے سائنسدان موجود تھے۔ وہ اپنی ابھی فرعون پر کی گئی ریسرچ بتا ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک مسلمان نے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 پڑھ کر سنا دی۔ سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرتناک نشان ہو سکے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہیں۔ جب ڈاکٹر مورس بوکیل نے اس قرآنی آیت کا ترجمہ سنا اور تفسیر کا مطالعہ کیا تو وہ حیران ہو گئے اور بے ساختہ کہنے لگے کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کہ جس چیز کا پتہ میں نے کئی دنوں کی ریسرچ کے بعد لگایا وہ قرآن میں بھلا 1400 سال پہلے کیسے ہو سکتی ہے۔ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔